چنانچہ دنیا کی ایک دوڑ جو لگی ہوتی ہے، اس میں ہر بھاگنے والا انسان، ہر دوڑنے والا انسان، ہر چلنے والا انسان، ہر جانے والا انسان، اگر اس سے آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ کہاں جا رہا ہے، تو جواب آپ کو یہی ملے گا کہ وہ کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اس دوڑ بھاگ کے اندر مصروف ہے۔ کوئی اگر مریض ہے تو علاج کی طرف جا رہا ہے، گویا کہ وہ بیماری سے صحت کو تلاش کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی اگر مزدور ہے تو وہ اپنا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ کام کرے گا تو اس کو منافع ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو مزدوری ملے گی۔ کوئی جانے والا دکان کی طرف جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ دکان پہ جائے گا، کام کرے گا، اس کو منافع ہوگا اور اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کوئی کھیت کی طرف اگر جا رہا ہے تو مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ کھیت کی طرف جائے گا، کھیتی باڑی کرے گا، فصل پر محنت کرے گا اور آنے والا وقت سکھی گزرے گا، آرام سے گزرے گا، اس کو منافع ملے گا اور وہ برے وقت سے بچ جائے گا۔ تو گویا نقصان سے بچنے کے لیے انسان منافع کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، چلتا ہے۔ اسی آدمی کو دنیا کے اعتبار سے دانا اور عقل مند انسان کہتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے برعکس کرے تو اس کو ساری دنیا والے بیوقوف اور نادان کہتے ہیں۔ یہ کیسا انسان ہے کہ فائدے سے نقصان کی طرف جا رہا ہے، منافع سے گھاٹے کی طرف جا رہا ہے اور خوشی سے مصیبت کی طرف جا رہا ہے، پریشانی کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی انسان اس کو عقل مند نہیں کہتا، دانا نہیں کہتا، بلکہ سب کہتے ہیں یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو نفع نقصان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ وہ اہل ایمان کو اس نقصان سے آگاہ کریں کہ جس نقصان کے ہو جانے کے بعد پھر فائدے کی امید باقی کوئی نہیں۔ اس خسارے سے، اس گھاٹے سے انسان کو آگاہ کیا جائے کہ اس سے پہلے پہلے وہ نقصان پورا کر لے، اس گھاٹے کا سودا ہی نہ کرے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں اور معلوم ہو کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، بڑا گھاٹا ہو گیا ہے، بڑا خسارہ ہو گیا ہے، اور اس وقت جو اس کی زبان سے جملے نکلیں وہ جملے ہوں کاش ایسا نہ ہوتا، افسوس ایسا نہ ہوتا۔ اب کاش ایسا نہ ہوتا، افسوس ایسا نہ ہوتا، اس کو قرآن حکیم نے بتایا ہے، پہلے سے بتا دیا کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ دنیا کے اندر تو مجھے باخبر نہیں کیا گیا، دنیا کے اندر تو مجھے بتایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے آخرت میں ان لوگوں کے وہ جملے کہ جو جملے وہ آخرت میں جا کر ادا کریں گے، دنیا کی زندگی میں آخرت کا نقصان کرنے کے بعد، آخرت کو تباہ کرنے کے بعد، آخرت کو برباد کرنے کے بعد، جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت جب حالات دیکھیں گے تو حالات دیکھنے کے بعد جو جملے وہ کہیں گے، قرآن حکیم نے وہ جملے دنیا ہی کے اندر نقل کر کے بتا دیے کہ دیکھنا اس طرح کے لوگ ہوں گے اور ایسے کہہ رہے ہوں گے، ایسے کہہ رہے ہوں گے۔ جب ایک انسان وہاں گنہگاروں کو دیکھے گا، مجرموں کو دیکھے گا، ظالموں کو دیکھے گا، بغاوت کرنے والوں کو دیکھے گا، سرکشی کرنے والوں کو دیکھے گا، تکبر کرنے والوں کو دیکھے گا، جھوٹ بولنے والوں کو دیکھے گا، غیبت کرنے والوں کو دیکھے گا، نفرت کرنے والوں کو دیکھے گا، جب کفر کرنے والوں کو دیکھے گا، شرک اور بدعات اور خرافات کرنے والوں کو دیکھے گا، اور ان کو نہیں دیکھے گا بلکہ ان پر عذاب ہوتا ہوا دیکھے گا، اور اس کو معلوم ہوگا کہ میرا شمار بھی انہی میں ہے، تو اس کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ کیا جملہ نکلے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا۔
جب یہ مشقت اور مصیبت کی گھڑیاں دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا، اے کاش اے کاش، اے اللہ تو نے مجھے انسان ہی نہ بنایا ہوتا، اور اگر انسان بنایا تھا تو میرے لیے ایسا فیصلہ کر دیا ہوتا کہ میں مر جاتا اور مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا، دوبارہ اٹھتا نہ، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، اور اگر انسان ہوتا تو مر کے مٹی ہو جاتا، یہ حساب نہ ہوتا، یہ آخرت کا نظام قائم نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن گناہوں میں وہ مبتلا رہا، ان گناہوں میں جتنے لوگ مبتلا تھے ان کے ساتھ آخرت کے اندر سلوک کیا ہو رہا، آخرت کے اندر سلوک کیا ہو رہا۔ اس سلوک کو دیکھ کر اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ پھر انسان جب دیکھے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ دائیں دیکھتے ہیں خوشی ہے، بائیں دیکھتے ہیں خوشی ہے، آگے دیکھتے ہیں خوشی ہے، ہٹ کے دیکھتے ہیں خوشی ہے، چاروں طرف خوشی ہی خوشی ہے، ہر قدم رکھتے ہیں راحت ہے، اور ہر قدم رکھتے ہیں سکون ہے، اطمینان ہے، چین ہے، قرار ہے، بہتری ہے، اور ہر قدم کے اوپر درجے کی بلندی ہے، اور بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے، چہرہ دیکھنے سے روشن، سراپا دیکھنے سے روشن، اس کا ماحول دیکھنے سے روشنیوں کے اندر وہ روشنی کا سفر کر رہا۔ لیکن جب اپنی طرف دیکھتا ہے تو آگے دیکھتا ہے اندھیرا، پیچھے دیکھتا ہے اندھیرا، دائیں دیکھتا ہے اندھیرا، بائیں دیکھتا ہے اندھیرا، چاروں طرف ماحول اندھیرے کا ماحول، اگر قدم رکھتا ہے تو آگے اندھیرا آ جاتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا آگے گزر رہا ہے، وہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ اندھیرا کس چیز کا ہے؟ وہ اندھیرا دنیا کے کمائے ہوئے گناہوں کا اندھیرا، دنیا کے کمائے ہوئے گناہوں کا اندھیرا، وہ ظلمت دنیا کے اندر رہتے ہوئے معصیت اور نافرمانی جو اس نے کیا، اس معصیت اور نافرمانی کا اندھیرا۔ اور اس وقت جو اس کی زبان سے جملہ نکلے گا وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش اے افسوس، میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر کے آتا، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر کے آتا، اے کاش اے افسوس، میں نے تو سب کچھ ضائع کر دیا۔ گویا اس سے پہلے دین جگانا چاہتا ہے، جھنجھوڑنا چاہتا ہے، باخبر کرنا چاہتا ہے، مطلع کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، دین دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا قدم ناکامی کی طرف اٹھ رہا ہے یا کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے، بہتری اور بلائی کی طرف اٹھ رہا ہے یا ظلم اور برائی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تم اپنے ایک قدم کا حساب تو کرو، اور اگر تم نیکی کمانا چاہتے ہو تو پھر اس کمانے کے جتنے مواقع اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہوں، اتنے مواقع دینے کے بعد بھی اگر ہم نیکی نہ کمائیں تو پھر ہم سے بڑا محروم کیا ہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات دے دیے، کہیں روزے جیسی نعمت کے اوقات دے دیے، اور ماہ رمضان آ کر دستک دے رہا ہوتا ہے ہر انسان کو، ایسے اس کا دل کھٹکھٹا کر دستک دے، میں آ گیا ہوں، میں آنے والا ہوں۔ آپ نے اپنے دل کو اس قابل کر دیا ہے کہ میری رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکو۔ گویا ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع دیے ہوئے ہیں کہ ان دیے ہوئے مواقع سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو پھر آخرت میں یہ نہیں کہنا پڑے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے افسوس میں مٹی ہو جاتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے افسوس میں آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا۔ پھر جب ایک انسان دیکھے گا دونوں طرح کے حالات برابر چل رہے ہوں گے، دونوں طرح کے کامیابی کے حالات بھی، ناکامی کے حالات بھی، کامیاب انسان بھی، ناکام انسان بھی، اچھے انسان بھی، برے انسان بھی، اللہ کے پیارے بھی اور اللہ کی رحمت سے محروم اور مردود بھی، دونوں طرف سے ساری کی ساری چیز سامنے ہوگی، اور انسان دیکھ رہا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر قدم ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اتنی روشن کتاب ملی کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کتاب اٹھا کے ہر ورق کو دیکھتے ہیں اور چہرے کے اندر نور آ جاتا ہے، آنکھوں کے اندر سرور آ جاتا ہے، دل کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ وہ ایک ورق پلٹتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ روشن کتاب کا ایک چاندی کا ورق انہوں نے الٹا ہے، دوسرا الٹاتے ہیں، تیسرا الٹاتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر ایک مومن قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح دنیا میں ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح وہ کتاب ہاتھوں میں ایسے لے کے پڑھتا جائے گا، مومن پڑھتا جائے گا اور خوش ہوتا جائے گا۔ جو کتاب کو پڑھے گا اس کے نور میں، اس کی تابانی میں، اس کی چمک میں، اس کی راحت میں اور اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ اندر کے
جو سینے کے جذبات ہیں وہ خوشی کے اندر اتنے ابھر کر آئیں گے کہ کتاب کو یوں لہرائے گا اور دکھائے گا یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ میرا نامہ، اتنی خوشی کے ساتھ دنیا کو دکھاتا پھرے اور دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ لیکن وہیں پر دوسرا طبقہ بھی ہوگا کہ جن کو کتاب مل چکی ہوگی اور کتاب ملنے کے بعد وہ کتاب کو ایسے پشت کے پیچھے کر رہے ہوں گے، کوئی نہ دیکھ لے، کوئی نہ دیکھ لے۔ مگر وہ تو جہان ایسا ہے، وہاں تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نا، وہاں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چھپانے سے بھی نہیں چھپ سکتی۔ یہ دنیا کا جہان ہے کہ جہاں ہم دنیا والوں سے چھپ جاتے ہیں، اللہ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، نہ چھپ سکتا ہے، لیکن دنیا والوں سے تو لوگ چھپ سکتے ہیں۔ وہاں نظام ایسا ہوگا کہ آدم تا قیامت آخری انسان سب کا مجمع ہوگا، اور سب کے مجمع کے سامنے سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، پوری کی پوری وہ کہانی اس طرح سب کے سامنے آئے گی۔ انسان چھپائے گا، پیچھے کی طرف کرے گا کہ کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے، اور ایک طرف وہ کتاب دکھائے گا نیکی کرنے والی، یہ میری کتاب ہے، دوسری طرف دوسرے لوگوں کی زبانوں سے کیا جملہ نکلے گا؟ یا لیتنی لم اوتی کتابی، اے اللہ اے کاش کہ یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، آج مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔